السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی بیویاں جن پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں، بہت دلچسپ ویڈیو ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اگر شوہر بیوی سے ہم بستری اور مباشرت کی خواہش کا اظہار کرتا ہے اور بیوی انکار کر دیتی ہے تو پھر شوہر کہاں جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ باہر جا کر کسی حرام زنا کا مرتکب ہو، یا بیوی سے اس کا دل اچاٹ ہو جائے اور وہ کچھ اور سوچنے لگے۔ جب بیویاں مباشرت سے زیادہ منع کرنے لگیں گی تو شوہر بھی حرام زنا کے زیادہ مرتکب ہونے لگیں گے۔ پھر اس طرح سے معاشرہ آہستہ آہستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے شریعت نے اس قسم کی عورتوں کی شدید مذمت وعید سنائی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر مرد عورت کو بستر پر بلائے اور وہ منع کر دے تو صبح ہونے تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بخاری۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر عورت ایسی حالت میں رات گزارے کہ وہ اپنے شوہر کے بستر پر نہ ہو تو فرشتے اس وقت تک اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک وہ بستر پر واپس نہیں آ جاتی۔ بخاری۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کسی عورت کو اس کا شوہر بستر پر بلائے اور وہ اسے منع کر دے تو جب تک وہ عورت راضی نہیں ہو جاتی اللہ اس سے ناراض رہتا ہے۔ مسلم۔ اس لیے عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے بلانے پر اسے منع کرے، سوائے اس کے کہ اس کا کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں، اس حدیث میں یہ فائدہ ہے کہ مباشرت پر مرد کا صبر عورت سے زیادہ کمزور ہے۔ آپ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، آدمی کے سب سے زیادہ پریشان کرنے والی چیز اس کی نکاح کی خواہش ہے، اس لیے شریعت نے عورتوں کو اس معاملے میں مردوں کی مدد کا حکم دیا ہے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ ناظرین کرام، دوسرے نمبر پر جن عورتوں پر شریعت نے لعنت فرمائی ہے وہ عورتیں ہیں جو جسم پر بیل بوٹے بنانے اور بنوانے والی اور مصنوعی بال لگانے اور لگوانے والی، چہرے سے بال اکھاڑنے والی، دانتوں کے درمیان خوبصورتی کے لیے کشادگی پیدا کرنے والی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کی خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، اس کے بعد لڑکی کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے اڑ گئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے شوہر نے اس سے کہا ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے مصنوعی بال جوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ایسا تو ہرگز مت کر، کیونکہ مصنوعی بال سر پر رکھ کے جو جوڑے تو ایسے بال جوڑنے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔ بخاری۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گودوانے والیوں اور گودنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور حسن کے لیے آگے کے دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں۔ بخاری۔ ناظرین، جو عورتیں مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں ان پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث مردوں پر اور مردوں کی چال چلن اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی اور فرمایا کہ ان زنانہ بننے والے مردوں کو اپنے گھروں سے باہر نکال دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں ہجڑے کو نکالا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ نے فلاں ہجڑے کو نکالا تھا۔ بخاری۔ ناظرین، اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسمیں جہنمیوں کی ہیں، میں نے انہیں دیکھا نہیں، کچھ
مردوں کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم اور وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان جیسے اونچے ہوں گے۔ یہ دونوں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی ہوا کو پائیں گی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، باریک پتلا لباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے بالکل ناپسند فرمایا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو درست نہیں کہ اس کی کوئی چیز نظر آئے سوائے اس کے اور اس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ اور ہتھیلیوں کی جانب اشارہ کیا۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہ روایت مرسل ہے۔ خالد بن دریک نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں پایا۔ ابو داؤد۔ ناظرین کرام، نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت کی جو اپنا نوحہ میں چہرہ نوچے، اپنا گریبان پھاڑے اور خرابی، بربادی اور ہلاکت کے الفاظ پکارے۔ ابن ماجہ۔ ناظرین، بربادی اور ہلاکت پکارنے کا مطلب ایسے جملے بولنا ہے جیسے میں تباہ ہو گئی، میں برباد ہو گئی وغیرہ۔ یہ حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی اس قسم کی حرکات منع ہے۔ لعنت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے جو توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، بہت ہی زیادہ قبرستان جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سنن ترمذی۔ گاہے بگاہے کبھی کبھار جا سکتی ہیں۔ ناظرین، جو لوگ اپنی بیوی کی پچھلی پہانے والی شرمگاہ استعمال کرتے ہیں ان کے بارے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ ایسے مرد و عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جس نے اپنی عورت کی دبر میں دخول کیا ہو۔ مسند۔ جبکہ دوسری حدیث میں آتا ہے، لعنتی ہے وہ شخص جو بیوی کی پچھلی شرمگاہ استعمال کرے۔ ابو داؤد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 قسم کے لوگوں پر میں نے لعنت کی اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا شخص، تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے ذلیل بنایا ہو، اور کسی ایسے شخص کو ذلیل بنا دے جسے اللہ نے معزز بنایا ہو۔ اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا، میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا اور میری سنت کو ترک کرنے والا۔ اس حدیث کو بہقی نے مدخل میں اور رزین نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ مشکات المصابیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، لعنت کا موجب بننے والے کون سے 2 کام ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے راستے میں پیشاب و پخانہ کرنا یا ان کے سائے کی جگہ میں پیشاب و پخانہ کرنا۔ مسلم شریف۔ جن جگہوں میں قضاء حاجت سے منع کیا گیا ہے ان سے بچنا ایک ادب ہے۔ ان ممنوع جگہوں میں پیشاب کرنے سے سزا کی وعید بھی ہے، کیونکہ ان جگہوں میں پیشاب کرنے سے لوگوں کو ایذا ہوتی ہے، اور قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو۔ لعنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعا کرنا ہے۔ کسی کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اور ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کافر پر اپنا فضل کریں اور وہ ایمان کی دولت سے بہرہ ہو جائے تو پھر لعنت کہاں جائے گی؟ انسان کو لعنت کرنے سے روکا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ لعنت انسان کے منہ سے نکل کر آسمان کی طرف چڑھتی ہے، مگر
اگر آسمان کے دروازے لعنت کے لیے بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ واپس لوٹتی ہے، اگر وہ شخص جس پر لعنت کی گئی ہے لعنت کا مستحق ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، وگرنہ لعنت بیچنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ ابو داؤد۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ گھر بیٹھے بٹھائے آن لائن اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 030689833012۔